السلام علیکم۔ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی فقہ بادشاہی دور کی ہے۔ چلو جعفری بھی ڈال لیتے ہیں، امام جعفر کی۔ انہوں نے فقہ لکھی تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں جی فقہ جعفریہ کے مطابق افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے فقہ تو کہتے ہیں تفقہ فی الدین کو، دین کی سمجھ بوجھ کو، دین اسلام کے بارے میں اس کو اپلائی کرنے کو اسلام کی تفقہ فی الدین کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں۔ تو جو بادشاہی دور کی فقہ ہو، یعنی کہ بنیادی طور پر سلطانی دور کے سلطان کے انڈر فقہ ہو، اس کو تو اسلام قبول ہی نہیں کرتا نمونے کے طور پر کہ یہ اسلام کا نمونہ ہے۔ تو پھر ہم مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی یعنی فقہ پر آپس میں فرقہ بندی میں کیوں تقسیم ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے بھئی کیوں تقسیم ہے؟ یعنی کہ یہ ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ جو اسلام میں نمونے کے طور پر ایک آئیڈیل ہی نہیں گنا گیا سلطانی دور، بادشاہی دور کو۔ تو سلطان کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، 1,24,000 انبیاء رسول یعنی سلطان کے خاتمے کے لیے بھیجے۔ سلطان دلیل، حجت، برہان، فرقان تو اللہ ہے، تو اس کے انڈر جو کوئی یعنی کہ فقہ کرے گا، تفقہ فی الدین کرے گا، وہ کیسے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسلام کی فقہ ہے؟ وہ سرے سے کوئی اسلام کی فقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرا کام اسلام کی، اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت، خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے، یہ ہے اسلام کی فقہ۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔